محترم ناظرین اور ناظرات، ہمارے اسلامی اور ملی بھائی اور بہنوں، آج کی اسٹریم میں انشاءاللہ ہم سورۃ النازعات سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ سورہ سورۃ النازعات کے نام سے جانی جاتی ہے، اس لیے کہ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازعات کی قسم کھائی ہے، اور اسی لفظ کے ساتھ یہ سورہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والنازعات، اور قسم ہے نازعات کی، اور اس کے علاوہ کسی بھی دوسری صورت میں اس بات کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، یا اس لفظ کو کس انداز میں استعمال نہیں کیا گیا ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازعات کی قسم کھائی ہے۔ اس سورہ کے تعلق سے ایک دوسرا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ نام ہے ساحرہ کا، سورۃ الساحرہ، اس لیے کہ اس سورہ کے اندر الساحرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس سورہ کے علاوہ کسی دوسری سورہ میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس سورہ کو سورۃ الطامہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سورہ کے اندر الطامہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور لفظ وارد ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے سورے کے اندر یہ لفظ استعمال اور وارد نہیں ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اس کے کئی نام ہوتے ہیں، اور سورے کے اندر وارد الفاظ کے اعتبار سے اس کے نام کو رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ سورۃ النازعات مکی سورہ ہے، اور اس کے مکی ہونے پر علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اس بات کو امام ابن عطیہ، امام ابن جوزی، امام قرطبی وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس سورہ کے مقاصد پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو سب سے اہم مقصد جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس سورہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ قبر سے اٹھایا جانا بعث یہ حق ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے اندر ان لوگوں پر رد کیا گیا ہے جو بعث کا انکار کرتے ہیں، ان کو دھمکی دی گئی ہے، انہیں ڈرایا گیا ہے۔ اس سے تناظر میں اگر اس سورہ کے موضوعات کو دیکھیں گے تو سب سے پہلی چیز جو اس سورہ کے موضوعات میں داخل ہوتی ہے، یعنی سورہ کے مضامین میں سب سے پہلا مضمون جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ قبر سے اٹھائے جانے کا، بعث کا اس بات کیا گیا ہے، اور لوگوں کو ان کے اعمال پہ سزا یا اجر دینے کا، یعنی جسے جزا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر خصوصی طور پہ رد کیا گیا ہے ان مشرکین پہ جو اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ اس سورہ کے ذریعے سے اور اس سورہ کے اندر جو انداز اختیار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے دلیل پیش کی گئی ہے، اس پہ دلیل کو ہم ان لوگوں کے، ان غیر مسلموں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جو اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، اور اس سے رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اور رب تعالیٰ کے عدل و انصاف کا پتہ بھی چلتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ موجود ہے، اس لیے کہ اس سے دنیا کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے جو چیزیں دیکھتے ہیں ان چیزوں میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص دوسرے کو مار دیتا ہے، دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اور مختلف طریقے سے اس کے حقوق کو غصب کر لیتا ہے، یا اس کی حق کی ادائیگی نہیں کرتا، اس کے مال کو غصب کر لیتا ہے، زمینیں ہڑپ لیتا ہے، اور عیش کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے، جبکہ دوسرا مظلوم اور مقہور ہوتا ہے۔ اور وہ شخص اپنی زندگی میں، جو شخص مظلوم ہوتا ہے، وہ اپنی پوری زندگی میں بدلہ نہیں لے پاتا، اپنے سامان کو، اپنی چیز کو واپس نہیں لا پاتا ہے، اپنے مال کو جو سامنے والے نے غصب کیا ہے اس مال کو نہیں لے پاتا ہے، اور اس طریقے سے دونوں اس زندگی سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ناانصافی ہے کہ ایک ظلم کر رہا ہے اور دوسرا ظلم کا بدلہ اس کو نہیں مل پا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اور اسے یوم الجزا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بدلہ دے گا، تو بدلے کا دن ہوتا ہے۔ تو اس میں جو لوگ بعث کا انکار کرتے ہیں ان کے خلاف ہم دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا اور انسان ایسے ہی اپنی زندگی گزار کے نکل جائے گا، تو پھر
कैसे जालिम को कैसे उसके जुल्म का बदला दिया जाएगा, किस तरीके से मजलूम का जो हक छीना गया है वो मजलूम का हक उसे मिलेगा। तो इस तरह की चीजें जो कुरान करीम के अंदर बात के ताल्लुक से की जाती हैं और उस पस मंजर में जिक्र किया जाता है, उसे हम दलील के तौर पे पेश कर सकते हैं और उसमें हमारे लिए भी पैगाम है कि हम साहिब ईमान और साहिब इस्लाम होने के बावजूद हमें अपने अमाल का बदला दिया जाएगा। हमारे इस्लाम के मुताबिक जो चीज़ें अच्छी हैं और जो हमारी इताअत और इबादत है खालिस अल्लाह तआला के लिए, उस पे हमें अजर दिया जाएगा। और जहाँ पे हम जुल्म करेंगे तो हमें भी उस जुल्म का बदला क़यामत के दिन हलाकत की सूरत में मिलेगा। इसी तरीके से इस सूरह के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र किया गया है और इस बात को ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे फ़िरऔन के पास से भेजा था। तो ये वाक़या भी इस सूरह के अंदर ज़िक्र किया गया है और इस वाक़ये के अंदर बहुत सारी नसीहतें हैं हमारे लिए। एक वो शख्स से जो दुनिया वाले की निगाह में एक ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखता है जिसका कोई हैसियत फ़िरऔन और उसकी कौम के सामने नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की ताईद और नुसरत होती है, तो बड़े-बड़े जब्बार और बड़े-बड़े जो है कहर डालने वालों पे अल्लाह तबारक व तआला एक मज़लूम और दुनिया वालों की निगाह में बेहैसियत शख्स को अल्लाह तबारक व तआला मकाम अता करता है। इसी तरीके से इस सूरह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के कुछ मनाज़िर का ज़िक्र किया है, क़यामत की हौलनाकियों का ज़िक्र किया है और इससे हमें इबरत मिलती है कि हम उस दिन की हौलनाकी से किस तरीके से बच सकते हैं। तो हमारे अमाल ही होंगे जो अमाल क़यामत के दिन की गर्दपिश से, उस दिन के हौलनाकियों से, उस दिन के खतरनाक मामलात से हमें बचा सकते हैं। और इसीलिए इस तज़किरे के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी ज़िक्र किया कि मुत्तक़ियों का अंजाम बहुत बेहतर होगा और काफिरों का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इस सूरह के अंदर मुशरिकीन के सवालों का जवाब भी दिया गया है, जिन्होंने क़यामत के कायम होने से मुताल्लिक़ सवाल किया। और इससे हमें ये भी पैगाम मिलता है कि मुशरिकीन की जानिब से जो गैर मुस्लिमों की जानिब से सवाल किए जाते हैं, उन सवालात का जवाब देना चाहिए। इसी के रब तआला ने उन सवालात का जवाब दिया है। तो एक मोमिन की शान ये होनी चाहिए कि अक़ीदे के ताल्लुक से अगर किसी जानिब से कोई सवाल उठाया जाता है, इस्लाम के खिलाफ अगर कोई सवाल उठाया जाता है, तो उन सवालात का जवाब देना है और उसको बयान करना है, उसकी वज़ाहत करनी है। और इसीलिए अल्लाह तआला ने इस सूरह के अंदर क़यामत के वाक़े होने से मुताल्लिक़ जो मुशरिकीन के सवालात थे उनको जवाब दिया और फिर ये भी बयान किया कि ये दिन हर सूरत में आने वाला है और इसके आने का वक्त अल्लाह तआला के पास है और रसूल का काम सिर्फ ये है कि वो नसीहत करे। अब अगर कोई ऐसा सवाल करता है जिस सवाल का जवाब हमारे इल्म में नहीं है, तो हम उस सवाल के जवाब को अल्लाह तआला के पास, अल्लाह तआला के सुपुर्द कर देंगे। तो ये हमारा मामला होना चाहिए। तो इस तरीके से इस सूरह के अंदर मुख्तलिफ बातें जिक्र की गई हैं। अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह तआला हमें इस सूरह के अंदर जो पैगामात है उन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।